بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرنٹ پیج لائف کے قابل احترام دوستوں کو سید فرین کی جانب سے السلام علیکم۔ دوستو، آج ہم جس موضوع پہ ویڈیو بنا رہے ہیں وہ ہے مسلمانوں کی علم اور تعلیم کے ساتھ دوستی۔ اس زمانے میں جب سارا یورپ جہالت کی تاریکی میں پورے طور پر ڈوبا ہوا تھا اور عرب کے افق پر ایک روشنی نمودار ہوئی، یہ اسلام کی روشنی تھی۔ جوں جوں اسلام پھیلتا گیا، مسلمان آگے بڑھتے گئے اور جہالت کی تاریکی چھٹتی چلی گئی۔ 8ویں صدی سے 13ویں صدی کا زمانہ علم و حکمت کا اسلامی دور ہے۔ اس دور میں سائنس، طب اور فلسفے کے فراموش شدہ علوم کو مسلمانوں نے نہ صرف زندہ کیا بلکہ اپنی جدید تحقیقات سے اس کو نئی وسعت دی۔ اس دور میں مسلمانوں میں ہزاروں باکمال سائنسدان، فزیشین اور فلسفی پیدا ہوئے، جن میں سے ہر ایک نوبل پرائز جیتا۔ پوری دنیا میں اسلام وہ پہلا اور آخری مذہب ہے جس کا آغاز پڑھنے کے حکم سے ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: پڑھیے اپنے رب کے نام سے جو سب کو پیدا کرنے والا ہے، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے بنایا۔ پڑھیے، اور آپ کا رب بڑا ہی کریم ہے جس نے علم اور قلم کے ذریعے سکھایا۔ اس نے انسان کو وہ علم عطا فرمایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ مسلمانوں میں علم سے دلچسپی اور شوق کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ بہت سے علماء کے درس کی مجلسوں میں ہزاروں لوگ شرکت کرتے، تمام سامعین تک درس پہنچانے کے لیے مکبر مامور ہوا کرتے تھے۔ اس طرح کی مجلسیں تمام شہروں میں منعقد ہوتی تھی۔ مشرق میں وسطی ایشیا سے لے کر مغرب میں اسپین تک جتنے بھی اسلامی شہر تھے وہ سب کے سب علم کے مرکز بن گئے تھے۔ مثلا بغداد، کوفہ، بصرہ، موصل، واسط، سامرا، دمشق، حمص، سکلان، رے، اصفہان، ہمدان، کرمان، نیشاپور، بلخ، تبرستان، سجستان، قزوین، خوارزم، جرجان، بحرین، بلاد یمن، مصر، تونس، مراکش، بلاد اسپین، کرتبہ، غرناطہ، شبیلیہ اور تل تبیلیہ وغیرہ، یہ علمی سرگرمیاں دینی اور سماجی کے ساتھ فطری علوم کے ساتھ بھی تھی۔ دینی علوم میں فقہ حدیث، تفسیر، سیرت، علم الرجال، تاریخ، لغت نگاری اور صرف و نحو وغیرہ شامل تھے۔ فطری علوم میں کیمیائی، طبیعیات، حیاتیات اور ارضیات، ریاضی، فلکیات، میڈیسن اور جغرافیائی وغیرہ۔ مسلمانوں کے دور میں درس و تدریس کا اس قدر زور و شور تھا کہ ہزاروں لوگ بیک وقت علماء کی مجالس میں شریک ہوتے تھے۔ طلبہ کی کثرت کا یہ عالم تھا کہ بقول مشہور امریکی مورخ ول ڈیورانٹ، جغرافیائی دانوں، منجموں، فقوں، محدثوں، طبیبوں اور حکیموں کے ہجوم کے باعث سڑکوں پر چلنا مشکل تھا۔ پورے عالم اسلام میں ہر مسجد کے ساتھ مدرسہ تھا جہاں ہزاروں طلبہ ہر وقت علم حاصل کرنے میں مصروف رہتے۔ یہ سلسلہ قطبہ سے سمرقند تک قائم تھا۔ خلیفہ الحکم ثانی نے کرتبہ میں 27 فری اسکول کھول رکھے تھے۔ اسلامی دنیا میں تقریباً ہر گاؤں میں مدرسہ قائم تھا۔ ایک انگریز مورخ مکس نورر کا بیان ہے کہ مغلیہ سلطنت کے آخری دور میں صرف بنگال میں 80,000 مدرسے تھے، یعنی اوسطاً 40 افراد کے لیے ایک مدرسہ موجود تھا۔ ان مدرسوں کے علاوہ بڑے شہروں میں یونیورسٹیاں قائم تھیں۔ جامعہ کرتبہ عربوں کی قدیم ترین یونیورسٹی تھی۔ اس کی بنیاد عبد الرحمن سوم نے ڈالی۔ اس میں یورپ، افریقہ اور ایشیا تک کے طلبہ آتے تھے۔ خلیفہ الحکم ثانی نے اس یونیورسٹی میں چیئرز قائم کی تھی جن کے پروفیسر مشرق کے اسلامی ممالک سے لائے جاتے تھے۔ یورپ اور امریکہ کی یونیورسٹیوں میں بھی کسی ممتاز شخصیت کے نام سے چیئرز قائم کی جاتی ہیں، اور اس کی نقل ہے قاہرہ کے
جامع الزہرا یونیورسٹی 970 میں قائم ہوئی۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی تھی۔ 988 میں طلبہ کی تعداد 35,000 تھی، جن کو تعلیم اور کھانا مفت دیا جاتا تھا۔ آج بھی پوری دنیا میں خصوصاً مغرب میں اس طرح کی کوئی یونیورسٹی نہیں جہاں تعلیم، قیام و طعام مفت ہو۔ فری تعلیم کا تصور دنیا کو مسلمانوں نے دیا۔ گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے مطابق دنیا کی پہلی یونیورسٹی مسلمانوں نے مراکش کے شہر فیض میں 855 میں قائم کی۔ زمانہ وسطیٰ میں مسلمانوں کو لکھنے پڑھنے کا جنون تھا۔ ایک زمانہ ایسا بھی تھا جب ہر سو مسلمانوں میں کم از کم 5 اہل قلم ہوتے تھے۔ 8ویں صدی سے لے کر 11ویں صدی تک عالم اسلام میں ہر شخص کو کتابیں جمع کرنے کا شوق بلکہ جنون تھا۔ عالم اسلام کی شاہراہوں پر ہر طرف علماء اسلام سیاح بن کر علم کی تلاش میں سفر کیا کرتے تھے۔ اسلامی ممالک میں مساجد اور مدارس کے ساتھ اکثر لائبریریاں قائم تھیں۔ میکس میرہاف کے مطابق قسطنطنیہ میں 80 سے زیادہ مسجدی کتب خانے موجود تھے۔ معروف مغربی مورخ ویل ڈیورانٹ لکھتا ہے کہ شاید چین کو چھوڑ کر 8ویں، 9ویں، 10ویں اور 11ویں صدی میں دنیا بھر میں کتابوں کی اتنی مانگ اور اشاعت نہ تھی جتنی اسلامی ممالک میں تھی۔ مسلمانوں نے عربی زبان کو دنیا کی سب سے بڑی علمی و ادبی زبان بنا دی۔ اس زمانے میں کتابوں کا شوق جنون کی حد تک پہنچا ہوا تھا۔ ہر پڑھا لکھا فرد کتابوں کو جمع کیا کرتا تھا۔ چنانچہ پبلک لائبریریوں کے علاوہ لوگوں کے گھروں میں بے شمار نجی کتب خانے موجود تھے۔ کرتبہ کے متمول لوگوں کے عالیشان بنگلوں میں ذاتی کتب خانے ہوتے تھے۔ علماء، وزراء، امراء اور سلاطین کی ذاتی لائبریریاں ان کے علاوہ تھیں۔ اندلس کے ایک وزیر ابو جعفر احمد بن عباس نے تقریباً 4 لاکھ کتب جمع کی تھی۔ خلفائے فاطمی کی لائبریری میں تقریباً 6 لاکھ کتب تھیں۔ اس طرح عباسی خلفاء کے محل میں بہت بڑی لائبریری تھی جس میں کتابوں کی تعداد 4 لاکھ تھی۔ 1258 میں جب ہلاکو خان نے بغداد کو تباہ کیا، اس وقت بغداد میں بے شمار نجی کتب خانوں کے علاوہ 36 پبلک لائبریریاں تھیں۔ شہزادہ صاحب بن عباس کے کتب خانے میں 10ویں صدی میں اتنی کتب تھی جتنی یورپ کے تمام کتب خانوں میں مجموعی طور پر تھی۔ ہمارے ہاں عجیب و غریب قسم کی لائبریریاں تھیں۔ موصل کے کتب خانے میں پڑھنے والوں کے لیے کتابوں کے ساتھ پڑھنے والوں کو نوٹس بنانے کے لیے کاغذ، قلم اور دوات کے علاوہ کھانا بھی دیا جاتا تھا تاکہ انہیں کھانے کے لیے گھر نہ جانا پڑے اور وہی وقت وہ مطالعے میں صرف کر سکیں۔ اب بھی دنیا کی کوئی لائبریری اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ ایک حیران کن لائبریری بصرہ میں تھی جہاں پڑھنے والوں کے وظیفے مقرر کیے جاتے تھے تاکہ فکر معاش سے آزاد ہو کر مطالعہ کر سکیں۔ اس طرح کی لائبریری پوری دنیا میں آج بھی نہیں۔ عباسی خلفاء علم کے فدائی تھے۔ ایک مرتبہ مامون الرشید نے کیسر مائیکل روم سے ایک معاہدہ کیا جس کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ قسطنطنیہ کا فلاں کتب خانہ بغداد بھیجا جائے۔ بدقسمتی سے ان کتابوں کا بہت بڑا حصہ ضائع ہو گیا۔ ایک اندازہ کے مطابق منگولوں اور عیسائیوں نے مسلمانوں کی تقریباً 3 کروڑ سے زائد کتب تلف کر دی۔ بڑا حصہ جلا دیا گیا اور بہت سی دریا بر کر گئی۔ زمانہ وسطیٰ میں اسلامی دنیا میں لکھنا پڑھنا ہر خاص و عام کا اوڑھنا بچھونا ہوتا تھا۔ اس دور میں مسلمانوں میں شرع خواندگی دنیا میں سب سے زیادہ تقریباً 100% تھی۔ اس طرح کی علمی سرگرمیاں ظہور اسلام سے پہلے ان خطوں میں کبھی دیکھنے میں نہ آئی۔ یونان میں علمی سرگرمیوں کا صدیوں تک سلسلہ ضرور رہا مگر وہ اتنا ہمگیر کبھی نہ ہوا، گنتی کے 8-10 شہروں تک محدود رہا۔ مگر اسلامی دنیا میں
علمی سرگرمیاں وسطی ایشیا سے اسپین تک 100 سے زیادہ شہروں میں جاری رہیں۔ اب علماء و فضلاء کی تعداد کو لیجئے۔ یونان میں 8 صدیوں میں صرف 100 کے لگ بھگ علمی لوگ پیدا ہوئے۔ ان کے مقابلے میں اسلامی دنیا میں ابتدائی 3 صدیوں میں 1500 سے زیادہ علماء و فضلاء پیدا ہوئے۔ 3 صدیوں کے بعد ان کی تعداد میں جو اضافے ہوتے گئے ان کا شمار نہیں۔ دوسری طرف 1300 عیسوی میں عیسائیوں کی سب سے بڑی لائبریری کینٹربری انگلستان میں تھی، جس میں صرف 5000 کتابیں تھیں۔ دوسری کالونی فرانس میں تھی، جہاں صرف 570 کتب تھی۔ اس کے علاوہ یورپ کے اکثر ممالک کی کسی لائبریری میں 100 سے زیادہ کتب نہ تھی، جبکہ صرف قرطبہ میں 7 لاکھ کتابیں تھیں۔ عیسائی یورپ نے 1200 برس میں اندازاً 200 کتابیں لکھی اور مسلمانوں کی 60 لاکھ سے زیادہ کتب جلائیں، جبکہ ہمارے اسلاف نے تصانیف کے انبار لگا دیے تھے۔ کتنے ہی ایسے تھے جنہوں نے 100 یا 100 سے زیادہ کتابیں لکھی۔ امام غزالی 1111 200 کتابیں لکھی، ابن عربی 1240 میں 250، ابن تیمیہ 500، جلال الدین سیتونی 1506 عیسوی میں 550، ابن طولون دمشقی نے 1546 عیسوی میں 750 کتب کے مصنف تھے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے نشان کو پریس کر لیں۔